बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। आपने ये तो देखा होगा कि जिस फ़्लाइट ने जहाँ जाना होता है वो फ़्लाइट वहाँ पहुँचती है, ताख़ीर हो जाती है लेकिन वो फ़्लाइट वहाँ पहुँचती है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ जगहों पर ऐसा भी हो रहा है कि जिस फ़्लाइट ने किसी शहर जाना हो तो वो फ़्लाइट किसी और शहर पहुँच जाती है। तो उसके बाद अनहोनियाँ मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाती हैं और लोग सवालात करते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे इस मुल्क में। अर्ज़ खुदादाद के बासी ये क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, उसकी एक फ़्लाइट कि जिसने पहुंचना था पेशावर, लेकिन वो कहाँ पहुंची? कराची। ये सब हुआ कैसे है, मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर इस वक्त गर्दिश कर रही है, उस वीडियो की जो हकीकत है वो भी आपके सामने रखेंगे। एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़ से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने क्या बताया ये भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तैयारों में आए रोज़ फ़नी ख़राबियाँ सामने आती हैं और ये हम बाकायदा तौर पर देखते भी हैं। अच्छा, फ़नी ख़राबियों की वजह से हम ये देखते हैं कि भाई ये फ़्लाइट ताख़ीर का शिकार हो गई है। ताख़ीर 1 घंटा, 2 घंटा, 5, 7, 10 घंटे ये भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही कम होता है कि एक फ़्लाइट ने पहुंचना पेशावर और कराची पहुंच जाए। ये कैसे हुआ है ये आपके सामने बताते हैं। इतवार के रोज़, अच्छा वैसे इतवार का जो दिन है वो पाकिस्तान में कुछ और हवालों से भी याद रखा जा रहा है। सो इस रोज़ कुछ और भी हुआ था, वो अभी यानी इस फ़्लाइट वाला वो किसी को याद ही नहीं है। यानी हम सब की जो नज़रें हैं वो इस वक्त पार्लिमान के ऊपर हैं कि यहाँ इतवार के रोज़ क्या हो रहा है, यहाँ कोई कुछ ऐसे क्यों कर रहा है। बहरहाल जो इतवार के रोज़ एक और काम हुआ, पीआईए की दुबई से पेशावर जाने वाली परवाज़। अब देखें ये परवाज़ दुबई से पेशावर जा रही है, किसी और मुल्क से नहीं, दुबई से, ठीक है। और इस फ्लाइट का नंबर है PK 284, ठीक है। और उसके बाद फ़नी ख़राबी के बायस ये फ़्लाइट पहुंच गई कराची एयरपोर्ट। और इस लैंडिंग को नाम क्या दिया गया? आम तौर पर हम देखते हैं कि तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग, यहाँ पर इन्होंने इस लैंडिंग को जो नाम दिया वो था टेक्निकल लैंडिंग। आप मेरा ख़्याल है थोड़ा हैरान हो जाएं और हैरान होने की कोशिश करें या अदाकारी करें, लेकिन ऐसा ही हुआ है। जिस पर मुसाफिरों ने शदीद एहतजाज किया कि भाई हम दुबई से जाने वाले थे पेशावर, आप हमें कराची ले आएँ, ये क्या हो रहा है। और इस मौके पर कौमी एयरलाइन की परवाज़ों में फ़नी ख़राबी के पीछे एक थ्योरी है। थ्योरी क्या है कि पीआईए को फाजिल पुर्ज़ाजात बर वक्त फराहम नहीं किए जा रहे। यानी एक ऐसे पुर्ज़े हैं पीआईए के, वो मिल ही नहीं रहे उनको। और ये भी बताया जा रहा है कि जिसके बायस तैयारों की मुरम्मत का काम शदीद मुतासर हो रहा है। कई तैयारे ग्राउंड हो गए हैं। ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का हाल हो चुका है और इस पर सब मातम करें तो भी इनका कुछ नहीं हो सकता। अब सीनियर सहाफ़ी हैं तारिक अबुल हसन, वो बता रहे हैं कि पीआईए के शोबा इंजीनियरिंग के जो ज़िम्मेदार अफसरान हैं, उन अफसरान ने बताया है कि पीआईए इंतज़ामिया आमदनी में इजाफे के बावजूद तैयारों के पुर्ज़ाजात नहीं ख़रीद रही। ये पीआईए को बाकायदा तौर पर उनकी जो रिसोर्सेज हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है कि भाई आप ये भी लें, आप ये भी लें, लेकिन पुर्जा जाते हैं वो ख़रीदें। लेकिन पीआईए क्या कर रहा है कि भाई हमने तो नहीं ख़रीदने। और अवाम, आप देखें कि एक वक्त आएगा अगर ये सब कुछ ऐसे ही जारी रहा और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने कान नहीं धरे तो लोग या तो पीआईए की जो सर्विस है उसको लेना छोड़ देंगे। और बहुत सारे लोगों ने जिनकी इस्तेताअत है पीआईए के अलावा किसी और एयरलाइन में सफ़र करने की, तो उन्होंने पीआईए को तो छोड़ ही दिया है। लेकिन कुछ लोगों ने नहीं छोड़ा। वो भी वक्त आएगा कि ये लोग भी अगर साहिब इस्तेताअत हो गए पीआईए की फ़्लाइट में जाना छोड़ देंगे। लेकिन अगर इन्होंने छोड़ा नहीं तो इन्हीं मुसाफिरों की जो जान है, इनका जो तहफ़्फ़ुज़ है वो बड़ा ख़तरे में पड़ सकता है। क्योंकि एक ऐसी फ़्लाइट के जिसके बारे में दावा किया जा रहा है, ज़िम्मेदार अफसरान एक सहाफ़ी को ये बता रहे हैं कि भाई पीआईए के वसाइल में इजाफा भी हो गया है, लेकिन उसके बावजूद पीआईए अपने पुर्जे नहीं खरीदा, पता नहीं क्यों नहीं खरीदा।
کیونکہ پرزے اگر نہیں خریدیں گے آپ کو پتہ ہوگا کیا کہ جہاز کے جو انجنز ہیں وہ عین موقع پر کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ جہاز اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ کسی بڑی تباہی کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا کسی کو کک آئیڈیا نہیں ہے، یا اسی کا کوئی کان ہی نہیں دھر رہا اس پہ کہ بھئی یہ بھی کوئی چیز ہے، مسافروں کی جان بھی کوئی چیز ہے، پائلٹ اور اس کے علاوہ جو طیارے کا عملہ ہوتا ہے اس کی جان کی بھی کوئی وقت ہے، کوئی قیمت ہے۔ وہاں پر لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی ٹھنگا دکھایا جا رہا ہے، اور کوئی چیز اس وقت حکمرانوں کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی ہوئی نظر آ رہی۔ اور اس کے بعد جو بروقت پرزہ جات کی عدم فراہمی کے باعث فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ خبریں تو آنا شروع ہو گئی ہیں نا کہ اس کی وجہ سے جو فلائٹ آپریشن ہے، یعنی جس پرواز نے جانا ہوتا ہے 5 بجے وہ پرواز جاتی ہے 8 بجے، 10 بجے، 12 بجے، اور فلائٹ آپریشن متاثر ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے سامنے آ ہی رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ پی آئی اے کی اعلیٰ انتظامیہ کی اسی غفلت کے باعث کئی طیارے خراب کھڑے ہیں، یعنی آپ پرزے نہیں خرید رہے اور وہ طیارے خراب ہو گئے۔ ان طیاروں کی ایک الگ قیمت ہے، اگر ان کو نہیں بنوایا جائے تو یہ مزید یعنی کام کرنا چھوڑ دیں گے، اور ان میں مزید کام بڑھتا چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ جب زیادہ آپ نے ان کو کھڑا کیا تو یہ وہ کہتے ہیں نا چلتی کا نام گاڑی، کھڑی کا نام کھٹارا، پھر یہی ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر آپ یعنی ماتم کریں، سر پیٹیں، کچھ نہیں ہوگا ان طیاروں کا، اور اس کے بعد وہ نقصان الگ ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے گا کہ پی آئی اے کو پھر جاری رکھنا ہے، پھر ان طیاروں کو جن کی مرمت ہونی چاہیے تھی ان کو یعنی وہ تو نل وائڈ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ یعنی نئے طیارے خریدیں گے، وہ نقصان، یعنی کہ جو 5 روپے کا کام ہو اس میں بلا وجہ آپ 50 روپے خرچ کر کے مزید چیزیں، ایک تو پی آئی اے خود اس کا متحمل نہیں، اور دوسرا ہمارا جو قومی خزانہ ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے، اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ پی آئی اے مسلسل خسارے میں جا رہا ہے۔ جو چیز خسارے میں جا رہی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں دکاندار یہ سوچتا ہے کہ بھائی کہیں میں اپنی غلطی تو نہیں کر رہا، کیا یہ میری غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کس کی غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا ادارہ کہ جس کا اتنا اسٹاف ہے، جس کے اتنے ممبرز ہیں اور جس کے اتنے امپلائیز ہیں، اور وہ مسلسل یعنی تمام تر چیزیں فراہم کیے جانے کے باوجود غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تمام تر چیزیں فراہم کیے جانے کے باوجود وہ پتہ نہیں کیا ہی کر رہے ہیں کہ جو پی آئی اے ہے وہ خسارہ، اور اس کے بعد اس کا جو خسارہ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہو رہا ہے، اور کسی کے کانوں کوئی جوں نہیں رینگتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی۔ بہرحال ان دنوں پی آئی اے کے 40 میں سے بمشکل صرف 17 طیارے ہیں جو کہ آپریشن میں ہیں، جو فنکشنل ہیں، 40 میں سے 17 طیارے۔ تو اس کے بعد ماتم کرنے کا مقام آ چکا ہے۔ یہ 17 بھی اگر کل کو آپ نے کھڑے کر دیے، 4-5 بچیں گے۔ ایک ملک جس کی ایئر لائن پی آئی اے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، آپ کو پتہ ہے جو ایمریٹس کی ایئر لائن ہے اس کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن والوں نے باقاعدہ طور پر آپریٹ کیا تھا۔ ان کی جو پہلی پرواز تھی وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے تعاون سے باقاعدہ طور پر فلائی کی تھی۔ اس کے باوجود ہمارا حال دیکھیں، ایمریٹس کا حال دیکھیں، اور آپ پھر ماتم کریں گے کہ ہم کہاں تھے، ہم نے کتنی محنت کی ہے، ہم نے کتنی ضلالت سہی ہے، ہم نے کتنی جو خواری ہے وہ برداشت کی ہے یہاں اس مقام مقصود تک پہنچنے کے لیے جو ہم شاید ڈیزرو نہیں کرتے تھے، لیکن ہم یہاں اس دلدل میں دھنس چکے ہیں۔ بہرحال پی آئی اے کے ذمہ دار افسران کے مطابق پی آئی اے کی نجکاری کے باعث انتظامیہ طیاروں کے لیے پرزہ جات کی خریداری نہیں کر رہی۔ دیکھیں نجکاری کا معاملہ ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر اس وقت چل رہا ہے، تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ نجکاری، اور اس کی وجہ سے پی آئی اے انتظامیہ پرزے نہیں خرید رہی، لیکن اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ اس معاملے میں سب سے مشکوک کردار شعبہ انجینئرنگ کے سربراہ کا ہے جو کئی برسوں سے اس عہدے پر ہیں، جس کا کام یہ ہو کہ بھائی میں نے جہاز کی انسپیکشن کرنی ہے، طیارے کی انسپیکشن کرنی ہے، اور اس کے بعد اس میں دیکھنا ہے کہ اس میں کیا خرابی ہے، کیا یہ فلائی کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔
اگر یہ فلائی کرنے کے قابل نہیں ہے تو جو مسافر ہیں ان کی جانیں جا سکتی ہیں، اور یہ کہ ایسے متعدد واقعات ہیں ہمارے سامنے۔ بعد میں یہ آتا ہے کہ یہ والی فلائٹ اس میں تو فنی خرابی کی جو تشخیص تھی وہ پہلے ہی کی جا چکی تھی، اور سب نے دیکھ لیا تھا کہ بھائی یہ تو خراب ہے، اس کے باوجود بھی اس نے فلائی کیا اور اس کے بعد مسافروں کی جانیں گئیں۔ یہ ہمارے سامنے خبروں کی صورت میں موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ایک صاحب کے جس کی ذمہ داری یہ ہو کہ بھائی آپ نے چیک کرنا ہے، اور وہ بندہ خود یعنی اور اس کے پاس اتھارٹی ہو، وسائل ہوں، چیزوں کو خریدنے کے لیے پیسے ہوں، لیکن وہ غفلت دکھائے اور سویا رہے اور اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے، تو آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کوئی قانون ہوگا، کوئی آئین ہوگا، کوئی شق ہوگی، کوئی سیکشن ہوگا، کوئی دفعہ ہوگی جو اس پہ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ کیونکہ مسافروں کی جانوں کا معاملہ ہے۔ اگر جانوں کا معاملہ آپ ایسے جانے دیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہوگا اس ملک کا۔ شعبہ انجینئرنگ کے سربراہ نے ایک ایک کر کے شعبہ انجینئرنگ کی ورکشاپس بند کر کے پی آئی اے انجینئرنگ کی صلاحیت کو بہت محدود کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس بندے کی یہ ذمہ داری ہو کہ آپ نے اس کو پھیلانا ہے، اور آپ اس کو یعنی سکاڑنے کے عمل میں مصروف ہوں کہ بھائی اس کو تو بند ہی کر دینا ہے تو ہی اچھا ہوگا، یہ بھی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے شعبہ انجینئرنگ کے سربراہ کا خاصہ ہے، جاذبیت ان کا خاصہ ہے۔ بہرحال جبکہ طیاروں کے لیے بر وقت فاضل پرزاجات کی خریداری نہ کرنے میں بھی ان ہی کی پالیسی کا دخل ہے، تو میرا خیال ہے وزیر ہوا بازی کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے ان موصوف کے خلاف تحقیقات کا حکم دیں اور کہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ پی آئی اے کے 40 میں سے 17 جو طیارے ہیں وہ اس وقت فنکشنل ہیں، باقی جو آپ اندازہ کریں 23 یعنی آدھے سے بھی زیادہ طیارے کھڑے کر دیے گئے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہمارے ملک کا حال کیا ہوگا؟ اور پھر تو ایسی خبریں آئیں گی نا، دبئی سے پرواز نے پہنچنا تھا پشاور اور وہ کراچی پہنچ گئی، اور باقاعدہ طور پر ایک ویڈیو بھی چل رہی ہے اور اس ویڈیو میں سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسافر وہاں یعنی اس طیارے کے اندر جو سنسنی پھیلی ہوتی ہے اور جہاز کا جو عملہ ہوتا ہے وہ بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ بھائی اب تو پکڑے گئے، اب کیا کریں۔ بہرحال یہ جو چیزیں ہیں اس وقت ہو رہی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کیا جانا چاہیے، لیکن نہیں ہو رہا، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔